جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے خود ہی دیکھ لیں۔ سحری اگر نہ کی تو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور روایت ہے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ اس بات سے مطلب یہ کہ رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادتیں اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، ناحق خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے عبداللہ کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کہ سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پوری درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غافل لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نوجوان لڑکے رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور دوپہر کے 12 یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے حالات کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام میں سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو۔
جس سے کیلولہ کہا جاتا ہے، دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ یہ کیلولہ وہ نہیں جس سے انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ کیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ خواہ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگے، یا علی رضی اللہ عنہ، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے کہ تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے لیے صبح سویرے اٹھنا مشکل ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ صبح اٹھا کریں، نماز ادا کریں، کوشش کریں مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوگی۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں، ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن بھر کے کام ان کی سمجھ میں نہیں آتے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آج کا دن کیسے گزرا۔ وہ جو کام کرتے ہیں پلک جھپکنے میں ٹائم گزر جاتا ہے، اور شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے، اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنا کام بھی بھرپور طریقے سے انجام نہیں دے پاتے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈیول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈیول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کی سحری و افطاری میں کی جانے والی کوتاہی
ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطاری کے شیڈیول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری یا افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک جانب تو بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کر پاتے۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کے اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا ہی کیوں نہ لیا جائے اور ایک کھجور ہی کیوں نہ لے لی جائے، مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطاری کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطاری کے بھاری بھرکم کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی ہی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔